پیارے بچوں، السلام علیکم۔ یہ اردو کی کتاب ہے اول کلاس کی۔ اس میں سے میں نے الفاظ تلاش کیے تھے جن کے آخر میں الف لکھا جاتا ہے، یہ والے الفاظ۔ تو اس سلسلے کی یہ آخری ویڈیو ہے۔ اس کتاب میں سے جتنے بھی ایسے الفاظ جو کہ لاسٹ پہ جن کے ہے جو عموماً مسٹیک ہو جاتی ہے ہم سے لکھتے ہوئے، ان کے آخر میں الف لگایا جاتا ہے۔ جیسے سرہانہ یہ لفظ ہے، سرہانہ تو نون ہے نا لکھا ہوا ہے، لیکن جو اصل لفظ ہے وہ اس میں الف ہوتا ہے، الف کا استعمال ہوتا ہے، اور رے اور ہے یہ دو آنکھوں والی ہوتی ہے۔ یہ رے اور ہے، یہ دیکھیں، رے سین رے ہے الف نون الف، یہ جو آواز ہے نا رے، یہ اکٹھی آواز ہے، یہ بھاری آواز ہے، تو یہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ادھر سرہانہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہے دوسری گول ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ یہ دو آنکھوں والی ہے کا استعمال کرنا ہے، اور نون کے بعد الف ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہ جو لاسٹ پہ الف آتا ہے نہیں آتی، ایسا کیوں ہے؟ یا جو لفظ مہینہ لکھا ہوا ہے یہ بھی ہم الف سے لکھتے ہیں۔ تو یہ میں نے سوچا تو ایک بات میری سمجھ میں آئی، ہو سکتا ہے کہ وہ بات درست نہ ہو، لیکن ایک ٹیکنیک کہہ لیں یا میری جو سمجھ میں آئی وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اس سے بہتر معلومات کا پتہ تو آپ وہ مجھے دے سکتے ہیں۔ جیسے سرہانہ ہے، جب ہم اس کو انگلش میں لکھیں SIR سر HANA سرہانہ، تو دیکھیں لاسٹ پہ اے آ رہا ہے، تو جہاں پہ اے آئے وہاں پہ ہم الف لکھیں گے، نہ کہ ہے لکھیں گے، تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ الف لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ لفظ لکھا ہوا ہے، مہینہ، اس کو بھی جب ہم اردو میں لکھیں MAHINA مہینہ، لاسٹ پہ الف آ رہا ہے، اے ہے، تو جہاں پہ اے ہوگا وہاں پہ الف لکھا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ وجہ ہے کہ الف لکھا جاتا ہے اردو کو آسان بنانے کے لیے، یعنی کہ اردو کے الفاظ جن کو ہم انگلش میں لکھنا چاہتے ہیں تو لکھنے میں آسانی ہو۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو لفظ سرہانہ ہے، یہ جو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ثبوت کے طور پر، یہ پیج 59 ہے، یہ دیکھیں، یہ پیج 59 ہے، یہ دیکھیں، اور یہاں پر یہ لفظ لکھا ہوا ہے سرہانہ، یہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، یہ نون ہے یہاں پہ، سرہانہ، اور سرہانہ کے بعد اگلا لفظ ہے مہینہ۔ یہ دیکھتے ہیں کہ کتاب میں کس پیج پہ ہے، یہ پیج 119 ہے، یہ دیکھیں لفظ لکھا ہوا ہے مہینہ، جو منتھ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، مہینہ، تو یہ بھی اس کے لاسٹ میں الف ہے، الف سے لکھا ہوا ہے۔ آپ کو کتاب سے ثبوت دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کئی لوگ ہچکچاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں ہم مسٹیک تو نہیں کر رہے، کیا یہ جو بات بتائی جا رہی اتھینٹک ہے، درست ہے، اس لیے یہ آپ کو دکھایا جاتا ہے، ورنہ دکھانے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ مہینہ کے بعد اگلا لفظ ہے چگا، یہ وہ لباس ہوتا ہے جو کھلا سا ہوتا ہے، ٹھیلا ٹھالا سا لباس ہوتا ہے، آگے سے اگلا حصہ کھلا ہی رہتا ہے، اس کا یہ بڑا خوبصورت لباس ہوتا ہے، یہ پہنا جاتا ہے، کشمیر کے علاقے کے لوگ اکثر پہنتے ہیں زیادہ تر۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی الف سے لکھا جائے گا، چگا، غین الف غا، چے غین الف غا، چگا۔ پیج 142 ہے آپ کی کتاب کا، احمد کھلا سا چگا، جسے انگلش میں فیرن کہتے ہیں، پہنے کشمیری بچہ لگ رہا تھا، چوگا، تو الف سے ہے چوگا بھی۔ چوگا کے بعد اگلا لفظ ہے دھاگا، ڈھیلف تھا گا پھیگا دھاگا، یہ دیکھیں، یہ بھی الف سے لکھیں گے، یہ
एक दो अल्फाज रिपीट हैं, पिछली वीडियोज़ में भी मैं डिस्कस कर चुका था, तो परेशान नहीं होना, कुछ अल्फाज आ जाते हैं रिपीट तो ज़रा दोहराई हो जाती है। मैं कोई ना कोई एक चीज़ बुक में से पकड़ लेता हूँ, फिर उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन वगैरह उसके बारे में मालूमात हासिल करता हूँ, फिर वो आपसे शेयर करता हूँ। तो इसके बाद ये जो अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे तो इसी किताब में से कुछ नई चीज़ें जो हैं वो तलाश करके आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो इसी तरह एक बुक ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखें कि ये लफ्ज़ 51 पे लिखा हुआ है धागा, तो ये देखें तेलिफ ता गा फलिफ गा धागा। धागा के बाद अगला लफ्ज़ है घराना, तो ये भी अलिफ से लिखेंगे, अलिफ लास्ट में आएगा इसके, ए की बजाय यहाँ पे हे है तो हे नहीं लिखेंगे बल्कि ये अलिफ का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें पेज नंबर है 98, किरण का घराना, किरण का घराना, तो ये अलिफ से लिखा हुआ है, घराना के लास्ट पे अलिफ है। प्यारे बच्चों, हमारा आखिरी वर्ड, आखिरी लफ्ज़ है घोंसला, तो ये भी जो घोंसला है ये भी अलिफ से लिखेंगे। ये पहले भी आपको समझा चुका हूँ, ये 3 अल्फाज जो हैं ये पहले भी आपको समझा चुका हूँ, तो क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल थे, मुश्किल थे, इस वजह से मैं अब दोबारा समझा रहा हूँ। घोंसला ये अक्सर बार बार ये इस्तेमाल होते हैं, तो एक मरतबा जब आप पढ़ लेंगे तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखें ये लफ्ज़ लिखा हुआ है कि साथी चिड़िया का घोंसला बनाने लगी हैं, तो ये लफ्ज़ लिखा हुआ है घोंसला। तो ये जो है जो घोंसला एक जगह नहीं बल्कि कई जगह लिखा हुआ है, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से आपको एक ही जगह से दिखाया है। तो ये अल्फाज कई जगह इस तरह लिखे हुए हैं। अब इनको एक मरतबा रिपीट कर लेते हैं। सिरहाना, महीना, चुगा, धागा, घराना, घोंसला। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, नए देखने वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को बढ़ाएं, ताकि हम मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ, टेक्निकल चीज़ें लेकर आएँ जिनसे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।